اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مزمل مکی صورت ہے اور 20 آیات 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے، جو پہلے رکوع پر مشتمل ہے، یہ بالاتفاق مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ جو دوسرے رکوع پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی مکی دور کا ہے، کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ مدنی دور کا ہے، ایک اور رائے یہ ہے کہ اس آیت کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ مکی دور کا ہے اور دوسرا حصہ مدنی دور کا ہے، اور یہ رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ سورۃ مزمل، یہ لفظ ہے مزمل، ہم عمومی طور پر یہ لفظ بولتے ہیں مزمل، مزمل نہیں ہے، مزمل، 2 جگہ پر تشدید ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات وہ نازل ہوئیں، پھر اس کے ساتھ سورہ فاتحہ دوسرے نمبر پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ساتھ ہی وضو کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا۔ نزول وحی کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جبکہ نماز کی فرضیت کا حکم وہ 11ویں سال اعلان نبوت کے بعد، جسے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں 11 نبوی کہا جاتا ہے، اس سال نماز کی فرضیت کا حکم آیا۔ لیکن نماز اہم کتنی ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہا، ان تینوں نے نزول وحی کے بعد تیسرے دن نماز ادا کی، اور پھر آپ مکی دور کے اندر نماز ادا کرتے رہے۔ اس لیے مکی صورتوں میں جو معراج سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے اندر بھی نماز کا ذکر ملتا ہے، نماز کی تاکید ملتی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی۔ پہلے سورۃ اقرا، اس کی 5 ابتدائی آیات، پھر سورۃ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد سورۃ مزمل کی یہ آیات ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ یہ دراصل ایک نظام تربیت بتا رہی، ایک نظام اخلاق بتا رہی، اس لیے کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی فوج اس وقت تک کوئی ہدف نہیں حاصل کر سکتی جب تک کہ وہ تربیت یافتہ نہ ہو۔ ٹریننگ ضروری، اور ٹریننگ کی بنیاد اور اساس کیا ہو، واللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور آپ نے اپنے صحابہ کی انہی آیات کے مطابق ٹریننگ کی، تربیت دی، اور پھر یہی صحابہ پوری دنیا مشرق اور مغرب کے اندر جہاں جہاں گئے، انہوں نے دین کی صحیح تصویر پیش کی اور اسلام کا صحیح تصور لوگوں کے سامنے رکھا، اور عدل و انصاف کی ساری مثالیں جیسی آج تک تاریخ میں موجود نہیں ہیں، انہی کے ادوار کے اندر رقم کی گئی۔ اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے ایک سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، کیا یہ قرآن کریم صرف صحابہ کے لیے تھا یا میرے اور آپ کے لیے بھی؟ کیا یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یا مجھے اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہے، للکارتا ہے، پکارتا ہے، میرے اور آپ کے سوئے ہوئے ایمان کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے۔ لیکن آج کا مسلمان، اس کے اندر خامی یہ ہے کہ اس نے ایک بہانہ بنا لیا، یا وہ کرنا نہیں چاہتا، اس نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے سمجھ لیا ہے اور کچھ چیزوں کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس لیے فرق آ گیا۔ وہ مسلمان جو تھے وہ ہر حکم کو اپنے لیے حکم سمجھا کرتے تھے،
اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے تفریق کر دی کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے جو مولوی نہیں، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ فلان لوگوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے یہ تقسیم کر کے دین کے بہت سے احکامات پر عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو ہم آج پڑھ رہے ہیں تو اس سے اپنا جائزہ بھی لیں۔ تیسری وحی میں اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کا حکم دے رہا، اور یہی وہ بنیادی باتیں تھیں کہ جن کی بنیاد پر اولیاء کرام وہ اپنے مریدین کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اولیاء کرام خانقاہوں میں اپنے مریدین کی جس اساس، جس نصاب اور جس بنیاد پر تربیت کیا کرتے تھے وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر مذکور ہے۔ آج تو یہ بھی ایک عجیب و غریب سی صورت بن گئی ہے، ایک دین کے متوازی دین بن گیا ہے۔ خانقاہوں کا، درباروں کا دین یہ اصل دین کے بالکل متوازی دین ہے، کہ جہاں ان باتوں کی کوئی بات ہی نہیں، وہاں اب بات ہوتی ہے مختلف قسم کے طرز کی، مختلف قسم کی رسومات کی اور مختلف قسم کی خرافات کی۔ وگرنہ اگر انہی اولیاء کرام کی زندگی کو اٹھایا جائے تو ان کے ہاں جو تربیت کی بنیادی چیزیں تھیں ان میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل تھیں۔ اس سورہ مبارکہ کو دیکھیے اور اس دیکھنے سے اپنا بھی ہم جائزہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اس کے ساتھ یہ بھی جائزہ لیں کہ اصل پیری مریدی کیا ہے اور تربیت کی اساس اور بنیاد کیا چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑی سی دیر، نصفہ، آدھی رات قیام کرو، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ تھوڑا سا کم کر لو، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا یہ خطاب ہے۔ آپ لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ تھے، آپ لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ تھے، اور اس وجہ سے آپ اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے، چادر لے کے آرام فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اسی حالت اور کیفیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل، لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر الگ ہو جانا، یکسو ہو جانا، لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر تنہائی اختیار کر لینا، گوشے میں چلے جانا، یہ اس کا حل نہیں۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے۔ عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ کسی کو جب پکارتے تھے تو جس کیفیت میں وہ ہوتا اس کیفیت میں اس کو پکار دیتے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ سو رہے تھے تو آپ نے انہیں جگانے کے لیے کہا یا نعمان، اے سونے والے اٹھ کھڑا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہاتھ میں بلی اٹھائی ہوئی ہے تو کہا یا ابا ہریرہ، ان کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آپ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور کمر پہ مٹی لگی ہوئی ہے، جسم مٹی کے اندر ملا ہوا ہے، تو کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کی کنیت بن گئی۔ اور اس کے بعد جب کوئی آپ کو ابو تراب کہتا تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی، حالانکہ آپ کی اپنی کنیت وہ ابو الحسن تھی، آپ کے بیٹے کا نام حسن تھا تو ابو الحسن کنیت تھی، لیکن آپ کو زیادہ خوشی تب ہوتی جب کوئی آپ کو ابو تراب کہتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی میں لپٹنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، کیا کیجئے؟ قم اللیل الا قلیلا، قیام لیل، تہجد پڑھیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ اب جہاں فرض نماز کی بات نہیں ہے وہاں سب سے پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ رات کو تہجد پڑھیے، قیام اللیل۔ اور قیام اللیل کتنا؟ نصفہ، آدھی رات قیام کیجیے، آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔
او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ حصہ کم کر لیں، یعنی 1/3 رات، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر دیں، یعنی 2/3 رات۔ 3 صورتیں بتا دی، آدھی رات تہجد پڑھیں، یا 1/3 رات تہجد پڑھیں، یا 2/3 رات آپ تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، یہ ہے قیام اللیل۔ اور تہجد میں اتنی لمبی تہجد، اتنا لمبا قیام اللیل، یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جس وقت آدمی اس کے اندر قیام لمبا کرے، قرات زیادہ سے زیادہ کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہی ہوا کرتی تھی، آپ قیام لمبا کیا کرتے تھے۔ آگے سورہ مبارکہ سورۃ الانسان، جسے سورۃ دہر بھی کہا جاتا ہے، وہاں یہ حکم ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ رات میں اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے اور لمبی رات، طویل رات تک اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کیجیے۔ اور قرآن کریم خاص طور پر جیسے رکوع کا تذکرہ کرتا ہے، سجدے کا تذکرہ کرتا ہے، ایسے قیام کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ تو ابھی اور تو کوئی حکم نہیں آیا، سب سے پہلا حکم کس چیز کا ہے؟ تہجد کا۔ اور تہجد بھی 2 رکعتیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ، سورۃ کوثر والی نہیں، سورۃ اخلاص والی نہیں۔ کیا فرمایا؟ آدھی رات، یا 1/3 رات، یا 2/3 رات تک آپ تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس تہجد میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیں۔ اور ترتیل سے قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ ہو، صاف صاف سمجھ آئے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی کیفیت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قرآن کی تلاوت کی کیفیت جب بیان کی تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھا تو لفظ اللہ پر جو کھڑی زبر ہے اس کو بھی کھینچا، الرحمن اس کو بھی کھینچ کے پڑھا، الرحیم اس کو بھی کھینچ کے پڑھا۔ اور پھر حضرت حذیفہ وہ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک رات تہجد کی نماز میں شریک تھا، تو آپ جب کسی عذاب کی آیت پہ آتے تو رکتے، اللہ کی پناہ طلب کرتے اس عذاب سے، کسی رحمت کی آیت پر آتے رکتے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے، کسی جنت کی آیت پہ آتے رکتے، اللہ سے جنت کا سوال کرتے، جہنم کی آیت اس کا تذکرہ آتا آپ رکتے اور آپ اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے تھے جہنم سے، اس کے عذاب سے۔ فرماتے اس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ تہجد پڑھی، اور صرف آپ نے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے انہوں نے اس کے مطابق عمل بھی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، رک رک کر پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، کیا یہ صرف صحابہ کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے؟ کیا یہ صرف قاریوں کے لیے ہے، حافظوں کے لیے ہے، یا ہمارے لیے بھی ہے؟ ہر ایک کے لیے۔ صحابہ کرام نے جس عمر کے حصے میں قرآن کو سیکھا، جانا، اسلام قبول کیا، وہ 20-30 سال کی عمر والے بڑے تھوڑے تھے۔ ابتدائی صحابہ، ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ، ان میں اکثریت ایسی تھی جو 40+ تھے۔ لیکن کیا انہوں نے یہ کہا کہ اب ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ہم قرآن کو نہیں جان سکتے؟ نہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا بھی، جانا بھی، سیکھا بھی، اور جیسے پڑھنے کا حق تھا ادا بھی کی۔ لیکن ہم سب سے پہلے یہیں پہ دل ہار بیٹھتے ہیں، ہم سب سے پہلے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم کون سا حافظ ہیں، ہم کون سا قاری ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے تو قرآن تجوید سے پڑھنا ضروری نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث میں تاکید کی، آپ نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، خوبصورت آواز سے قرآن پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن خوبصورتی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے پریکٹس چاہیے۔ اور ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی میں فرق ہو، سین اور سا کا فرق ہو، صاد، سا، سین، ملتی جلتی آوازوں کے جو حروف ہیں ان میں فرق ہو،
اور اس فرق کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، اور جو یہ فرق نہیں کرتا وہ قرآن کی تلاوت جب کرتا ہے تو اجر کی بجائے گناہ کماتا، اجر کی بجائے گناہ کماتا۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو ٹرائی کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا کرتے ہیں، ایک کوشش کرنے کا اور ایک پڑھنے کا۔ کوشش تو کریں، ٹرائی تو کریں، محنت تو کریں، اور اللہ کا قرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے آپ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، فرمایا کہ یہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو لے کر نازل ہوئے اور وہ نیکوکار۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی آواز کو اتنی غور سے نہیں سنتا جتنا اس نبی کی آواز کو سنتا ہے جو اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو۔ تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے بھی اور صحیح طریقے سے پڑھے۔ اب دیکھیے نا، کوئی آدمی انگلش کا کوئی ایک ورڈ غلط بول دے، 6 آدمی اس کو ٹوکتے ہیں کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے، اردو کے چاہے سارے غلط بول دیں، اس سے نہیں کوئی فرق پڑتا۔ آج مختلف سٹیجوں پر اور مختلف پروگرامز کے اندر وہ سنگنگ کی، گانے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے، اور جس کو نہیں بھی گانا آتا وہ بھی کہتا ہے کہ چلو مجھے آتا ہے میں گا کے سنا دیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے کیمرہ چل رہا ہے، آن ایئر جا رہا ہوں میں، لائیو چل رہا ہے، تو چلو سیدھا نہیں تو الٹا تو گائیں گے نا۔ لیکن قرآن کے معاملے میں ہم اس کو مولویوں پر، حافظوں پر، قاریوں پر ڈال کے کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا کوئی تجوید پڑھی ہے۔ آپ پر لازم ہے تجوید پڑھنا، اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ اپنے بیٹے، اپنے پوتے، اپنے پوتیاں، اپنے نواسے نواسیاں، اپنے گھروں میں ان کی فکر کریں کہ چلیں ہم سے جو ایک کوتاہی ہو گئی، ہم عمر کے ایسے حصے میں آ گئے کہ اب الفاظ محنت کے باوجود درست کرنا چاہیں تو نہیں ہو رہے، لیکن ہم کم از کم ان کے لیے کوئی ایسے استاد کا انتخاب کریں جو اس معاملے میں ان کو اچھی محنت کرا کے اچھے طریقے سے قرآن پڑھا دے۔ یہ بھی نہیں ہم کرتے۔ قاری بھی گھر کے لیے وہ تلاش کریں گے جو 300 کے اندر پورا مہینہ پڑھا دے، 500 کے اندر پورا مہینہ پڑھا دے، 700 کے اندر پورا مہینہ پڑھا دے۔ یہ ریٹ چل رہا ہے، ایسی بات نہیں میں کر رہا جو کہ گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے، یہ ریٹ چل رہا ہے، ہمارے گھروں میں چل رہا ہے۔ جس نے 700 میں آپ کے بچے کو پڑھانا ہے، اس نے کیا پڑھانا ہے؟ ایک سبجیکٹ کے لیے، اسکول کے، کالج کے ایک سبجیکٹ کے لیے ہم کتنا پے کرتے ہیں۔ قرآن کو اس کے صحیح پڑھنے کو اہمیت ہی کوئی نہیں دیتے، اور کبھی اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے۔ انگلش کے ایکسنٹ کو درست کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے وہ ہزاروں جتن کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے نہیں۔ تو یہ تہجد کا حکم اور پھر قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنے کا حکم، یہ دونوں حکم میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، ہر مسلمان کے لیے، اور اسی کے ساتھ تربیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، جو عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھو، جس میں تکلف نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ اس لیے ہم حرم کے ائمہ کرام کو سنتے ہیں، کیسی خوبصورتی کے ساتھ وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جی چاہتے ہیں انسان سنتا رہے، تکلف کوئی نہیں، بناوٹ کوئی نہیں۔ آج ایک خرابی یہ بھی آئی کہ قرآن کریم کو پڑھنے میں تکلف بہت زیادہ شامل ہو گیا، سانس کو لمبا کرنا ہے اور پورا زور لگا دینا، کبھی دائیں ہلنا ہے، کبھی بائیں ہلنا ہے، کبھی دائیں ہاتھ رکھنا ہے، کبھی بائیں ہاتھ رکھنا ہے، یہ سارے کے سارے تکلفات ہیں۔ قرآن ان تمام تکلفات سے ماورا ہو کر پڑھنے والی کتاب ہے کہ جس کو آپ پڑھیں تو وہ دوسرے کے دل پر اترتا چلا جائے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ تو پہلے 2 حکم کیا تھے کہ تہجد پڑھیں، اور اس تہجد میں عمل کیا کرنا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا،
قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تجوید سے پڑھیں۔ اور فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم ان قریب آپ پر ایک باری فرمان نازل کریں گے، یعنی بہت جلد آپ پر ایک ثقیل، ایک وزنی کلام، ایک وزنی فرمان نازل کریں گے۔ اور یہ اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم اپنے نزول کے اعتبار سے بھی ثقیل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت سردی میں وحی نازل ہوتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی جبین سے پسینہ لڑیوں کی طرح بہا کرتا تھا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی ران میری ران پر تھی کہ وحی کا نزول شروع ہوا، فرماتے ہیں ایسا لگا کہ جیسے میری ران ٹوٹ جائے گی۔ اور جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور کبھی وحی آ جاتی تو اونٹنی اپنے پاؤں سخت کر لیتی تھی اور اپنے سر کو زمین سے لگا لیتی تھی، اتنا زیادہ ثقل اور بوجھ محسوس ہوا کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ قولاً ثقیلا ہے، اور ایک دوسرے اعتبار سے بھی کہ ایک ایسا آئیڈیل بن کے لوگوں کو دکھانا جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت امت کو ایک اسوہ حسنہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس اعتبار سے بھی یہ باری کلام تھا۔ اور قولاً ثقیلا، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا اور اس کا حق ادا کرنا، یہ بھی ایک مشکل کام تھا۔ اب تک آپ کا تعلق اور واسطہ تھا اللہ کے ساتھ۔ آپ غار حرا کے اندر جاتے اور 2 ماہ تک وہاں رہ کے آیا کرتے تھے، اور یہ منظر اگر اس دور کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یقیناً ایک عجیب سا منظر، جہاں کوئی آنے جانے والا نہیں، اندھیرا ہر طرف، اور آپ 2 ماہ تک اس غار میں رہتے، اللہ اللہ کرتے، اللہ کو یاد کرتے، 2 ماہ کا توشہ لے جایا کرتے تھے۔ اب توشہ کیا ہوگا؟ کھانے پینے کے لیے کیا ہوگا؟ آج کی طرح تو نہیں ہے، یہ فاسٹ فوڈ، برگر، اور ایک کال پہ ڈلیوری آ رہی ہے، اور یہی کچھ ہوتا نا ہمارے ہاں اعتکاف میں۔ یہ بھی ایک اعتکاف ہوا کرتا تھا۔ ہمارا اعتکاف یہ دراصل اس اعتکاف کی نسبت سے ہے، چنے، خشک چیزیں، تھوڑا سا پانی، اور وہ اوپر چڑھ کے جانا جہاں پر روشنی کوئی نہیں، لائٹ کوئی نہیں، آرام کے لیے کوئی اچھی جگہ کوئی نہیں، بیٹھنے کے لیے کوئی اچھی جگہ کوئی نہیں، لیٹنے کی اچھی جگہ کوئی نہیں۔ جن لوگوں نے وہ دیکھا ہوا ہے، ہم وہ تصور کریں کہ وہ کیسا دور تھا، پتھروں سے گزر کر جانا اور پھر جا کر وہاں 2 ماہ رہنا۔ لیکن اس میں لذت ایسی تھی، اللہ اللہ کرتے تھے یکسو ہو کے، کٹ کے لوگوں سے۔ لیکن اب حکم یہ آیا کہ اب اس کو چھوڑو، اس میں کمی لاؤ اور لوگوں کو جا کے بتاؤ رب کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ یہ تھا قولاً ثقیلا۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، دن کی 5 نمازیں، سارے نوافل پڑھنا آسان ہے۔ کسی کو یہ کہنا یہ نہ کرو بہت مشکل ہے، اور خاص طور پر تب جب آپ کو کوئی اپریشیٹ بھی نہ کرتا ہو، الٹا لوگ برا کہتے ہوں، گالیاں دیتے ہوں اور تانے دیتے ہوں، فقرے کستے ہوں، عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہوں، اور آپ کو کوئی مفاد بھی نہ ہو، کسی قسم کا لالچ بھی نہ ہو، عزت بھی اچھی بھلی ہو، تو کون سوچ سکتا ہے؟ لیکن فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب مخلوق کو جا کر اللہ کا تعارف کرائیے۔ تو اس لیے فرمایا یہ قرآن ہم آپ پر نازل کرنے والے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کو پاور دے گا، قوت دے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا اٹھنا یہ انسانی نفس کو زیادہ سخت پامال کرتا ہے اور بات کے اعتبار سے بہت درست ہوتا ہے۔ اب یہ تہجد کا حکم دیا گیا، یہ پریکٹس ہے، یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے کہ رات کو اٹھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تہجد میں فرمایا اس لیے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ اسی سے کچلا جاتا ہے، یہ اسی سے رگڑا جب کھاتا ہے تو پھر اس کی تربیت ہوتی ہے۔ رات کو اٹھنا مشکل ہے، بستر
گرم ہے، نرم ہے، چھوڑنا ہے، نیند کو قربان کرنا ہے، نیند سے انسان کو ویسے بڑا پیار ہوتا ہے، اور پھر یہ سارا کچھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ فرمایا اس نفس کی اصلاح اور تربیت اس تہجد سے ہو سکتی ہے، اس سے بہتر اس کے لیے کوئی عمل اور وظیفہ نہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کو جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کسی کام کی جلدی کوئی نہیں کہ پیچھے آفس کھلا ہوا ہے، دکان پہ گاہک انتظار کر رہے ہیں، کوئی مہمان آیا ہوا ہے، اور کوئی فکر کوئی کام بھی ذہن میں نہیں ہے۔ یہاں دل اور زبان وہ یکجان ہے، جو زبان سے نکل رہا ہے وہ دراصل دل ہی سے نکل رہا ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اشد وطئن، وطئن کے معنی کے اندر ایک اور اشارہ بھی ہے کہ اگر انسان نے اپنا ظاہر اور باطن ایک کرنا ہے تو اس کے لیے وہ تہجد کی عادت بنائے۔ اور اس بات کو دوبارہ ذہن میں تازہ کیجئے کہ یہ حکم نازل ہو رہا ہے تیسری وحی میں، 5 نمازوں کے بعد نہیں، ابھی 5 نمازیں تو اس سے 10 سال کے بعد جا کے نازل ہوئی تھی، تیسری وحی میں۔ ہم 5 نمازیں سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار چکے، جبکہ تربیت کے لیے بنیادی چیز کیا؟ تہجد۔ اللہ فرماتے رات اٹھو اور بستر کو چھوڑو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے گا۔ یہ جو انسان کے اندر ایک منافقت ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں اور، فرمایا یہ تنہائی اور لوگوں کے سامنے اس رویے کو ایک کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ تہجد کے عادی بنو۔ تہجد کے عادی بنو گے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ تمہاری خلوتوں اور جلوتوں کو ایک کر دیں، اور یہ ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں تہامہ کے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی وزنی اتنی نیکیاں ہوں گی، اللہ رب العزت سب کو برباد کرتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ اس نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھو گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بڑی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا رب انسان کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ رات کے آخری پہر کے اندر ہو، تو آپ نے فرمایا ہو سکے تو اس وقت عبادت کرنے والوں میں خود کو شامل کرو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کا، تہجد کا اہتمام کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ پہلی امتوں میں گزرے ہیں کوئی بھی تہجد کے بغیر ولی نہیں بنایا، تہجد کے بغیر کوئی ولی نہیں بنا۔ یہاں کہتے ہیں کہ نمازیں بھی ہماری معاف ہیں، دل کی نماز ہے، اور تہجد کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ نے فرمایا یہ تہجد کی نماز تمہیں رب کے قریب کر دے گی، وہ مکفر للسیئات، تمہارے گناہوں کا یہ کفارہ بنے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو لے کر اس کا ذکر کرتے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو نیند چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے اٹھا ہے، کس لیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے اپنی رحمت کا حقدار بنایا، جنت عطا کی اور جہنم سے پناہ عطا کی۔ اور فرمایا 3 لوگوں پر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، ایک وہ جو رات کو اپنے بستر کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ایک وہ جو نماز کی صف کو درست کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور ایک وہ جو جہاد کی صف کو درست کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ ان 3 لوگوں کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ابتدائی حصے میں بھی، درمیانی حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی، تینوں حصوں میں آپ نے تہجد کی نماز ادا فرمائی۔ عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں کہ آپ سوئیں گے، سو کے اٹھیں گے تو تہجد ہوگی، ورنہ تہجد نہیں ہوگی۔ افضل ضرور ہے، بہتر ضرور ہے، انسان کی اصلاح کے لیے طریقہ یہی ہونا چاہیے، لیکن آپ رات تک جاگ رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں روٹین ہے رمضان میں ساری رات جاگنا،
عام روٹین کے اندر بھی 11, 12, 1 بجے، اور خاص طور پر ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ساری رات جاگنا ہے، سارا دن سونا ہے، تو آپ رات 11 بجے تک 12 بجے تک جاگ رہے ہیں، تو آپ تہجد کے کم از کم 2 نفل ادا کر لیجیے، آپ کو تہجد کا اجر ملے۔ آپ نے جلدی سونا ہے اور رات کو اٹھنا مشکل ہے، تو آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، تو سونے سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نیت سے نفل پڑھیں، لیکن اس طریقے سے عادت بنائیں، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سدھا لیں۔ پہلے دیکھا کرتے تھے جب گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو جب گھوڑے کا بچہ بڑا ہوتا تھا تو اس کو سدھانے کے لیے، ریڑھی میں ساتھ چلانے کے لیے پہلے ویسے باندھ دیا جاتا، تو وہ دیکھتا کہ جب باپ ساتھ بندھا ہوا ہے تو میں بھی ساتھ ساتھ۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا تھا، پھر اس کی عادت ہو جاتی تھی، پھر اس کو ریڑھی کے اندر جوت دیا کرتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے اندر، میرے اور آپ کا جو نفس ہے، اس کی بھی یہی مثال ہے۔ تہجد کے ذریعے سے یہ آہستہ آہستہ عادی بنے گا، مشقتوں کو برداشت کرنے کا، اس کی ٹریننگ ہوگی، اور پھر ایسا عادی بنے گا کہ انسان کو کوئی اٹھائے یا نہ اٹھائے وہ خود بخود اٹھ جائے۔ پھر ایسا عادی بنے گا کہ اس کو کوئی کہے یا نہ کہے وہ خود بخود نماز کے لیے چل دے گا، اس کی روٹین ہی ایسی بنے گی کہ اس سے صبر ہی نہیں ہو سکے۔ تو کیا فرمایا، یہ تہجد کی برکت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ یقیناً آپ کے لیے دن میں طویل مشغولیت ہے۔ دن کے اندر مشغولیت کیا ہے؟ لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کے معاملات کا تصفیہ کرنا ہے، اور بہت سے لوگوں کی خبرگیری کرنی ہے، احوال لینے ہیں، وفود سے ملاقات کرنی ہے، اور لوگوں کو دعوت میں جو رویے ہیں ان کا سامنا کرنا ہے۔ تو فرمائے رات کو چارجنگ کرو، اور دن کے اندر وہ چارجنگ استعمال ہوگی، لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا آسان ہوگا، دین کی بات کرنا آسان ہوگا، اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہوگا، مرضی منمانی کو چھوڑنا آسان ہوگا۔ سارا دن موبائل یوز کرتے ہیں تو رات سونے سے پہلے کیا کرتے ہیں، چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو چارجنگ فل ہوتی ہے، سارا دن اس کو یوز کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تہجد، یہ چارجنگ ہے سارے دن کے لیے، سارے دن کی اطاعت کے لیے، لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ اگر انسان کے اندر یہ پاور نہ ہو تو انسان کیوں برداشت کرے؟ انسان کیوں برداشت کرے؟ صرف یہ پاور دینے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ برداشت کریں۔ آپ کی دن میں مصروفیات ہیں، اس لیے رات کو تہجد پڑھیں۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تہجد فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے، کہ جو دن میں بھی فارغ تھے رات کو بھی فارغ کہ چلو تہجد ہی پڑھ لیں، نہیں، فرمایا دن میں بے شمار لمبی چوڑی مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کے ساتھ آپ رات کو تہجد پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ کیا فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ 2 چیزیں، رب کے نام کا ذکر بار بار کثرت سے، یہ دن کا وظیفہ، یہ دن کا وظیفہ ہے کہ اللہ کے نام کا ذکر بار بار کرو، کثرت سے کرو، اور اتنا زیادہ کرو، اتنا زیادہ کرو کہ اللہ کی محبت دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اس لیے صوفیاء کرام، اولیاء کرام کیا کرتے ہیں، جو ان سے مرید ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے سب سے اہم عمل جو اس کو تجویز کرتے ہیں وہ ذکر الہی ہوتا ہے، کہ یہ تسبیحات ہیں، یہ کرو، تنہائی میں کرو، اکیلے بیٹھ کے کرو۔ اور کیا فرمائے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات چھوڑ دو، مراد یہ ہے کہ کسی سے تعلق ایسا نہ ہو جو اللہ کے تعلق پر حاوی ہو جائے۔ اس لیے آپ نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں، اور نکاح کو انبیاء کی سنت قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے، وان لضیفک علیک حقا، تیرے مہمان کا تجھ پہ حق ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہو
کہ اس تعلق سے زیادہ کوئی تعلق نہ ہو، اس تعلق پر کوئی تعلق غالب نہ آ جائے، بیوی سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، کاروبار سے، ان ساری چیزوں سے انسان کا واسطہ ہو لیکن اللہ کے تعلق سے کم ہو، ان کی وجہ سے انسان اللہ کا حق پامال نہ کرے، یہ مراد ہے۔ سب کے ساتھ رہو لیکن اس طریقے سے رہو کہ اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت وہ سارے تعلقوں پر، ساری محبتوں پر حاوی رہے۔ اور انسان ڈنڈی بھی اسی لیے مارتا ہے کہ جب دوسروں کا حق غالب آنے لگتا ہے پھر وہ اللہ کے حق کو کاٹ دیتا ہے اور اللہ کے حق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور مزید کیا فرمایا، رب المشرق والمغرب، کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجیے، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیجیے۔ لوگوں سے جھگڑیں گے، کس کس سے جھگڑیں گے؟ جواب دیں گے، کس کس کو جواب دیں گے؟ منہ بند کریں گے، کس کس کا بند کریں گے؟ انتقام کس کس سے لے سکتے ہیں؟ فرمایا فاتخذہ وکیلا، اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، اپنے تمام تر معاملات اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور وہ کون ہے؟ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اور وکالت، وکیل آج کے معنی میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، آپ اپنی ساری ذمہ داریاں اپنے وکیل پہ ڈال کے گھر آرام سے بیٹھ جاتے، اس پہ اعتماد کر کے کہ وہ ہماری طرف سے سارے معاملات کو دیکھ لے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں اگر کوئی وکیل ہو سکتا ہے تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ آپ کی دعوت وہ مشرق تک بھی جائے گی اور مغرب تک بھی جائے گی۔ اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ایران کی، ایک روم کی، ایک مشرق میں تھی، ایک مغرب میں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس تربیت کے مطابق اپنے صحابہ کی ٹریننگ کرو، مشرق بھی آپ کا، مغرب بھی آپ کا۔ اور ایسا ہوا، اللہ نے آپ کے صحابہ کے ذریعے سے روم اور ایران دونوں سپر پاور طاقتوں کو زیر کیا، دونوں کے طاقت کو توڑا، دونوں مغلوب ہوئے۔ آج بھی مغرب کو اگر زیر کرنا ہے، مشرقی طاقتوں کو اگر زیر کرنا ہے تو اللہ کو وکیل بنائیں، ان بنیادوں پہ مسلمانوں کی تربیت کریں۔ مسلمان کبھی اسلحے کے زور پہ نہ لڑا ہے، نہ اسلحے کے زور پہ جیتا ہے۔ مسلمان کی طاقت کیا ہے؟ رب المشرق والمغرب، یہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ تو ان بنیادوں پر اگر تربیت ہوگی تو نظام حکومت بھی درست ہوگا، سارے معاملات بھی درست ہوں گے اور اسلام کا بھی بول بالا ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان سے اچھے طریقے سے کنارہ کش ہو جائیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی تھی اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک آدمی اتنا کسی کے ساتھ مخلص ہو کہ اسے اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ ہو، اسے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہ ہو، اسے فاطمہ جیسی دختر کی اور بیٹی کی بھی پرواہ نہ ہو، اور وہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے، اتنا پاک اتنا پاک اتنا پاکیزہ دل، اتنا اخلاص، اور پھر کوئی کہے کہ ہم نے آپ کی بات نہیں سنی، پھر کوئی مجنون کہہ دے، کوئی جادوگر کہہ دے، کوئی ساحر کہہ دے، کوئی کاہن کہہ دے، کوئی کہے معلم آپ کو کسی اور نے سکھایا ہوا ہے، اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجیے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کیجیے۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی، دوسرے کا فائدہ اس کے فائدے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی منت کر لیں، اس کا ترلا کر رہے ہیں، اس کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مان جائے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ لوگوں کی باتوں پہ صبر کرو، تم جانتے ہو لوگوں کے عیبوں کو، لوگ تمہاری عزت اچھال رہے ہیں تو کیا کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو، لیکن اس صبر کی پاور بھی اس تہجد سے ملے گی، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ اور کیا فرمایا، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اچھے طریقے سے کنارہ کش ہونے کا مطلب یہ ہے الگ بھی ہو جائیں، کوئی شکایت بھی نہ ہو، شکوہ بھی نہ ہو۔ ہم لوگوں سے الگ بھی ہو جاتے ہیں اور سارا دن ان کی برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، یہ حجر نہیں۔ حجر کا لفظ ہجرت سے ہے، چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دو؟ حجرن جمیلہ، خوبصورت طریقے سے،
کہ پھر اس کے بعد اس کی خامیاں نہ ٹٹولو، اس کے عیبوں کا تذکرہ نہ کرو۔ ہم میں سے جب بھی کوئی آدمی سچ بولتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی، اور عمومی طور پر سچ بولنے کی وجہ کسی دوسرے سے اپنا اختلاف ہوتا۔ ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بغض رکھتے ہیں، کوئی اناد رکھتے ہیں، کوئی میل رکھتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں سچ بولیں گے، اور وہی خامی جب کسی دوسرے کے اندر ہوتی ہے جس سے ہمارا تعلق ہے، رشتہ ہے، واسطہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم کبھی بھی اس خامی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو اللہ کیا فرما رہے؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ یہ پاور کب آئے گی؟ جب تہجد پڑھیں گے، جب اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ان کا معاملہ فرمایا میں دیکھ لوں گا۔ اور یہ جھٹلانے والے کون تھے؟ اولی النعمہ، یہ سرمایہ دار تھے، یہ وڈیرے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے معاشرے کے اندر بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، اور انہیں اسی بات پہ بڑا گمنڈ تھا کہ میری فین فالوئنگ اتنی زیادہ ہے، میرے پیچھے لوگ اتنے زیادہ کھڑے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے زکوٰۃ دینے کی، مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ چھوڑنے کی۔ اور بسا اوقات ہمارے ہاں بھی لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے تو میں کیوں نماز پڑھوں۔ انہوں نے نماز کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں، اور دین کی دھجیاں اڑانے والے ہر دور معاشرے کے اندر ایسے ہی لوگ تھے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں بھی قرآن کریم فرعون کا تذکرہ کرے گا، انبیاء کے واقعات میں انہی کا تذکرہ کرے گا۔ یہ وڈیرے تھے، یہ سرمایہ دار تھے۔ آج بھی حالیہ دنوں میں عورت مارچ کے نام سے جو بے ہودگی ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ کون لوگ ہیں؟ اولی النعمہ، یہی کھاتے پیتے لوگ کہ جن کو دین سے آزادی چاہیے، جن کو ہماری روایات سے آزادی چاہیے، اور جو جیسے چاہیں کریں، ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے۔ ورنہ اگر عورتوں کے حقوق کی بات ہے تو سب سے پہلے ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمائیں، یہ خواتین، یہ سب سے پہلے نکلیں کہ ہمیں سب سے پہلے ہماری پوری تنخواہ دی جائے۔ تو ہر دور معاشرے میں انبیاء کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوئے؟ جو سٹیٹس والے تھے، جو وڈیرے تھے، جن کی فین فالوئنگ تھی، جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس جائیدادیں تھی، بینک بیلنس تھا، گاڑیاں تھی، انہیں اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ کہتے تھے ہماری یہ زندگی اچھی گزر رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی سرداری کو خراب کرنے کی۔ تو فرمایا آپ انہیں چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت کے فیصلے۔ اس مہلت کے کیا فائدے ہوئے؟ اس مہلت دینے سے فائدے کیا ہوئے؟ خالد بن ولید انہی لوگوں میں سے نکلے، حضرت ابو سفیان انہی لوگوں میں سے نکلے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے نکلے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے نکلی۔ اگر اللہ فوری طور پر عذاب بھیج دیتا، سب کو پکڑ لیتا، تو سب ختم ہو جاتا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ معاملات میں جلدی نہ کیجیے، انتظار کیجیے، دوسروں کو سمجھنے کا موقع دیجیے، اور تسلی سے معاملات کو دیکھیے۔ فرمایا مہلہم قلیلا، تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصہ، اور وہ کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ریت کے بربرے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ کو کہا ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، لیکن ساتھ ان کو کہا سیدھے ہو جاؤ، ورنہ قیامت کے دن تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، دہکتی ہوئی آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، زقوم اور ایسا کھانا کھانے کے لیے دیا جائے گا جو حلق سے بھی نہیں نیچے اترے گا، مجبوراً کھانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ دردناک عذاب ہوگا۔ اور فرمایا جب قیامت آئے گی تو یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو سر کرنا آج کے دور میں بھی ممکن نہیں ہے، فرمایا یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت ہوتی ہے بربری، کہ انسان پاؤں رکھے تو پاؤں اس میں دھنستا چلا جائے، انسان
اس پر اپنے قدم کا نشان چھوڑے تو وہ فوری طور پر نشان مٹ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جب کسی نے یہ آیت تلاوت کی تو اس آیت کو سن کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ افطاری کے لیے بیٹھے، افطاری سامنے آ گئی تو قرآن کی یہ آیت تصور کے اندر آ گئی، آپ نے افطاری اٹھوا دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اور ایسا اس آیت کا اثر ہوا کہ 2 نہیں 3 دن تک اس آیت کے اثر کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے افطاری بھی نہیں کر سکے۔ پھر ان کے بیٹے جو دوسرے بڑے تھے ثابت بنانی، ان کو بلا کر لائے، انہوں نے پھر ان کو تسلی دی اور پھر انہوں نے چوتھے دن افطاری میں جا کے اچھے طریقے سے افطاری کی۔ ان لوگوں پر قرآن کا یہ اثر ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے تمام کے تمام اثرات رہ گئے ہیں دنیا کے معاملات۔ دنیا کا نقصان ہو گیا، کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا، ہوتا یا نہیں؟ بلکہ یہاں تک کہ کسی کو کوئی بڑی خوشخبری ملی، بڑا انعام ملا تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ لیکن دین کے معاملے میں ہماری سوچ، فکر، ترجیحات وہ اس طرح سے بیدار نہیں ہیں جیسے ان کی بیدار تھی۔ اور یہ اسی لیے ہیں یہ محافل، یہ دروس، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ آگ لگ جائے، وہ چنگاری جل جائے جس کے ذریعے سے ان کے دل چمکتے تھے۔ اور آگے فرمائے انا ارسلنا الیکم رسولا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا، شاہدن علیکم، جو گواہ ہے تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کر دی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لی۔ اب یہ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک اللہ کے رسول آ گئے جو اللہ کی طرف سے شاہد ہیں، گواہ ہیں، ان کا ایک ایک عمل گواہی ہے، ان کی ایک ایک بات گواہی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اور ساتھ ہی تذکرہ کر دیا فرعون کا، چونکہ یہاں جن سے مقابلہ تھا وہ بھی فرعون تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا کہ موسیٰ کا فرعون وہ تھا جو ڈوبتے ہوئے کلمہ پڑھ گیا، میرا فرعون تو وہ ہے جو مرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میری گردن اوپر سے نہ ذرا نیچے سے کر کے کاٹو، تاکہ جب کٹے ہوئے سر رکھے نظر آئیں تو پتہ چلے کسی سردار کا سر پڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا جو فرعون ہے اس فرعون سے بڑا تھا، لیکن ان کو کہا گیا تمہارے پاس کیا ہے جو کچھ فرعون کے پاس تھا، جتنی اس کے پاس طاقت تھی، پاور تھی، اختیارات تھے، جائیداد تھی، بینک بیلنس تھا۔ اور یہ ہر اس شخص کو ہے جو دین کی مخالفت میں کھڑا ہوا کہ جب اس فرعون کی کوئی دال نہ گلی، اس کی کوئی وقت نہ رہی تو تم کیا کر لو۔ اور فرعون کا جرم کیا تھا؟ فعصا فرعون الرسول، سب کچھ تھا لیکن رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لی۔ اور آگے فرمائے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو تم کیسے بچ سکو گے، ان کفرتم، اگر تم نے انکار کر دیا، یومن یجعل الولدان شیبا، اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، السماء منفطر بہ، آسمان اس دن پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اور اس کا وعدہ ہو کر رہے گا، ایسا ہولناک دن ہوگا۔ پیچھے سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اتنی ٹینشن، اتنی وحشت اور دہشت ہوگی، فرمایا کہ اس پریشانی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ جہنم والوں کو الگ کرو، تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ جہنم والوں کو الگ کرنا ہے تو کتنے جہنم والے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے ہر 1,000 میں سے 999 جہنم۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا جو یاجوج اور ماجوج ہیں وہ بھی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، وہ بھی اس شمار کے اندر ہوں گے۔ تو یہ وہ دن ہوگا جہاں پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، بائیں میں ملے گا، کیا رزلٹ آئے گا کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیے دنیا کی 7 ارب کی آبادی، 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے غیر مسلم، اور مسلمانوں میں بھی وہ جو کما حقہ مسلمان ہیں
ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ دنیا کی تھوڑی سی پریشانی چھوٹی عمر کے انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی۔ انسان کی صحت، اس کے بال، اس کی کیفیات بتا دیتی ہیں کہ عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن حالات نے بوڑھا کر دیا۔ تو فرمایا یہ وہ دن ہے، کیسے بچو گے؟ آسمان پھٹ جائے گا جو آج بغیر ستون کے کھڑا نظر آ رہا ہے، اور فرمایا اللہ کا وعدہ ہو کے رہے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف کوئی راستہ پکڑ لے۔ اب یہ نصیحت آ گئی، پتہ لگ گیا دین میں انسان کیسے ثابت قدم ہوگا، یہ طریقہ کار اپنایا جائے، ان اعمال کو اپنایا جائے، اس طریقے سے وہ ٹریننگ کرے اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کرے۔ یہ سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ تھا جو 19 آیات پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد پورا سال ایک روایت کے مطابق صحابہ کبھی آدھی رات تہجد پڑھتے، کبھی 1/3 رات، کبھی 2/3 رات، اور دن میں مصروفیت تھی، کاروبار تھا، کھیتی باڑی تھی اور دیگر مصروفیات تھیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کھڑے ہوتے اور اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تہجد اللہ کی بتائی ہوئی مقدار سے کم ہو۔ گھڑی تو ہوتی نہیں تھی، وقت کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ کھڑے ہوتے، اتنا لمبا قیام ہوتا کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ 1 سال کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آگے آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ اب تہجد کا حکم جو فرض تھا منسوخ ہو گیا ہے، اب تہجد کا حکم یہ ہے کہ وہ نفل نماز ہے، لیکن نفل کے ساتھ بھی اس کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس کا اب اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے۔ فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، وَنِصْفَهُ اور آدھی رات، وَثُلُثَهُ اور 1/3 رات، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ اور ان لوگوں کا ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ، وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کو نبھا نہ سکو گے، فتاب علیکم تو اس نے تم پر مہربانی کی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن تو تم پڑھو جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو۔ علم ان سیکون منکم مرضی اس نے جان لیا کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوتے ہیں، وآخرون یضربون فی الارض اور بعض وہ سفر کریں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ اللہ کے فضل کی تلاش میں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور بعض وہ لڑائی کریں گے اللہ کی راہ میں، فقرؤوا ما تیسر من تو جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اور تم اپنی جانوں کے لیے جو کوئی خیر بھی آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا کہ تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے بہت بہتر اور صلے کے اعتبار سے بہت بڑا ثواب، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں 1 سال کے بعد یہ حکم ہو گیا کہ اب تہجد امت کے لیے فرض نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر بھی تہجد سارا سال تک فرض تھی، ساری زندگی فرض رہی، آپ ساری زندگی بغیر ناغے کے تہجد پڑھتے رہے۔ تو اللہ نے پھر صحابہ کو یہ کہا کہ پتہ ہے آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی
کوئی آدھی رات تہجد پڑھتا ہے، کوئی 2/3 رات تہجد پڑھتا ہے، کوئی 1/3 رات تہجد پڑھتا ہے۔ اور فرمایا اصل اللہ کو پتا ہے کتنا وقت گزر گیا ہے، کتنا وقت رہ گیا ہے، کتنا دن ہے، کتنی رات ہے، لیکن صحابہ کوشش کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کو پتا ہے اس فرض کو تم نبھا نہیں سکتے، اس نے مہربانی کی، لہذا اب جتنا آسانی سے نوافل میں تہجد میں قرآن پڑھ سکو پڑھو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ لیکن صحابہ کی شان بھی بڑی عجیب تھی۔ اللہ نے کہا فرضیت ختم ہو گئی، اب یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو گئی، صحابہ نے اس کے باوجود بھی اس نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن کریم نے اگلی آیات کے اندر فرمایا یہ وہ عذر ہیں جن کی وجہ سے اللہ اس حکم میں تمہیں تخفیف دے رہا ہے۔ سفر، بیماری ہے، جہاد کا سفر ہے، اللہ تخفیف دے رہا ہے۔ لیکن صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جہاد کے اندر بھی کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا، سفر میں بھی کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا، اور وہ اپنے کاروبار کے لیے جب گئے تب بھی تہجد کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ حکم کس کے لیے اللہ نے دیا؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ نے یہ حکم میں تخفیف اس لیے کی کہ دن کے اندر تم نے کاروبار کرنا ہے، دن میں لوگوں سے میٹنگ کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، کبھی دوسرے شہر بھی جانا ہے کاروبار کے لیے، میٹنگ کے لیے، شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، اور کبھی جہاد کے لیے بھی جانا پڑتا ہے۔ لہذا اللہ کہتا ہے تہجد نہ آدھی رات پڑھو، نہ 1/3 رات پڑھو، نہ 2/3 رات پڑھو، لیکن کم از کم کچھ حصہ ضرور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر تم فارغ ہو، بچے کاروبار کر رہے ہیں، بچے اس کاروبار کو سنبھال رہے ہیں، تو پھر تمہارے لیے وہی حکم ہے، زیادہ سے زیادہ لمبی تہجد پڑھو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرو۔ اور یہاں پہ 3 عذر بتائے گئے، ایک بیماری ہے، ایک سفر ہے رزق حلال کے لیے، اور ایک جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ بھی سفری کی ایک صورت ہے، اور یہ وہ عذر ہیں جن کی وجہ سے دین کے احکامات میں تخفیف ہے۔ روزے کے معاملے میں مسافر کو اجازت ہے روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ بیمار آدمی ہے، نماز بالکل ہی نہیں پڑھ سکتا، تو کہا ٹھیک ہے بعد میں قضا کر لینا۔ پڑھ سکتا ہے تو جیسے پڑھ سکتا ہے ویسے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اور اس کے اندر جو 3 آزار ہیں ان میں ایک ذکر کیا گیا کہ دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں تجارت کے لیے جانا۔ دین نے کبھی منع نہیں کیا کہ حلال کاروبار کے لیے دوسرے شہر میں نہ جاؤ، دوسرے ملک میں نہ جاؤ، اپنی اکانومی مضبوط نہ کرو، لیکن کرو حلال کے ذریعے سے، حرام کے ذریعے سے نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، وہاں سے مال خرید کے اپنے شہر میں لا کر جو اس دن کا ریٹ ہوتا ہے اس دن پہ بیچ دیتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ شہداء کے برابر مقام دیں گے، ان کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اس میں اللہ کاروبار کرنے والوں کو، جو حلال کاروبار کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ مجاہدین کے ساتھ کر۔ اتنا بڑا مقام ہے حلال کاروبار کرنے والے۔ آج ہم مسلم ممالک کے اندر رہ کے یہ دیکھیں کہ حرام کاروبار کے کتنے ہی ذرائع ایسے ہیں جن کو ہم میں سے کوئی بھی آدمی حرام سمجھتا ہی نہیں، اور اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاد کے بعد اگر کسی حالت میں مجھے موت آئے تو میں چاہتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان رزق حلال کی تلاش میں پھر رہا ہوں اور مجھے موت آ جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے جتنا مجاہد کو اجر ملتا ہے اتنا ہی حلال کمائی کے لیے تگودو کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ دین میں حلال کاروبار کا، بزنس کرنے کا، تجارت کرنے کا اور کھیتی باڑی کرنے کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، لیکن یہ حلال تب تک حلال ہے جب آپ اللہ کا حق پامال نہیں کرتے۔ جو حلال کاروبار اللہ کے حق کو پامال کر کے کیا جا رہا ہے تو وہ بھی 100% حلال نہیں رہا۔ تو کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے کاروبار کرنا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے حکم ہے فقرؤوا ما تیسر منہ۔ اب جتنا سہولت سے ہو سکے تہجد میں اتنا قرآن پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور کاروبار کے معاملے میں اختصار سے کام لو۔ سارا دن خود کو کاروبار میں کھپا دیا اور اللہ کا حصہ ہے ہی کوئی نہیں،
نہ دن میں نہ رات میں۔ آج ہماری سوچ فکر بالکل ایسی ہے، ہم نے ٹائم پہ سونا ہے تو کاروبار کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے نہیں۔ ہم نے لیٹ سونا ہے تو کاروبار کی وجہ سے، نماز کے لیے نہیں، قرآن کے لیے نہیں۔ تو اللہ کہتے کہ کاروباری ہو تو پھر رات کو تہجد بھی پڑھو لیکن تھوڑی پڑھ لو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، ایک درجہ وہ ہے جسے قرآن کریم کہتا ہے یتلون الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ایسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے، اگر اس میں نہیں تو کم از کم اس ادنا درجے میں تو شامل ہوں۔ اور پھر دوسرا حصہ اس آیت کا، اور یہ حصہ ہے نماز کی فرضیت کے بعد، فرمایا نماز ادا کرو، 5 نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یہ اللہ کو قرض حسنہ دینا کون سا ہے؟ جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے، جس میں واپسی میں معاوضہ کوئی مطلوب نہیں، صرف اللہ کے لیے دینا۔ اور فرمایا جو خیر آگے بھیجو گے اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اس کا اجر کئی گنا کر کے اللہ تمہیں دے گا۔ اور ساری نیکیاں کر کے بھی کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، استغفار کرتے رہو، بخشش طلب کرتے رہو، مغفرت مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم۔ کبھی اس گمنڈ کے اندر نہ آنا کہ میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں خرچ کرنے والا ہوں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ یہ شیطان کا ایک بڑا بہانہ ہوتا ہے دیندار کو خراب کرنے کے لیے، اس کی نیکیاں برباد کرنے کے لیے۔ اور اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالی، اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی کو اپنا بینک بیلنس اچھا لگتا ہے، اپنے مال سے محبت ہے، پیار ہے، وارث کے مال کو کوئی کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا پھر غور سے سنو، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے صدقہ دے کر آگے بیچ دیا، کسی نیکی کے کام میں لگا دیا، اور جو باقی ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے، یہ بیٹوں کا ہے، یہ بیٹیوں کا ہے، یہ تمہارے بھائیوں کا ہے، یہ تمہارے ماں باپ کے، یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس میں سے کر کے جاؤ، بعد میں یہ لین دین کے جھگڑے ختم ہوں گے تو کوئی کرے گا نا باپ کے لیے۔ اور یہ ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے، ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندانوں میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں صرف زکوٰۃ دے کے مطمئن نہ ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ قیامت کے دن بندے سے کہیں گے کیا بندے مرضت فلم تعودنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت ہی کوئی نہیں کی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی ہی نہیں پلایا۔ کہے گا باری تعالیٰ آپ تو سب کو شفا دینے والے، آپ سب کو پلانے والے۔ تو اللہ اسے فرمائیں گے کہ تیرا فلاں دوست، فلاں بھائی، فلاں رشتہ دار، فلاں پڑوسی بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہیں پاتا، فلاں کو پانی کی ضرورت تھی تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ کیسا خوبصورت انداز ہے۔ تو فرمایا اقرض اللہ قرضا حسنا، صرف زکوٰۃ دے کر مطمئن نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ ایک سمپل سادہ سا سوال ہے، جتنا ہم میں سے ایک آدمی ٹیکس دیتا ہے کیا وہ اتنا اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہے؟ سمپل سا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے، اور یہ ہر ایک سے ہے، صرف مالداروں سے نہیں۔ غریب آدمی جب ماچس لیتا ہے اس کے ساتھ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وہ پیٹرول ڈلواتا ہے، ٹیکس دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو جتنا ہم میں سے ہر شخص ٹیکس دیتا ہے کیا اتنا اللہ کو قرض حسنہ کے طور پہ بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اور ٹیکس کوئی اجر نہیں، گورنمنٹ زبردستی لے رہی ہے، نچوڑ رہی ہے، اور ہم صرف گنتی کر رہے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، کہ اب میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اب میرے پاس اتنی جائیدادیں ہو گئی ہیں، اتنی فیکٹریاں ہو گئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سارا تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارا وہی ہے جو آگے بھیج دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔